اس وقت کے حکمران بھی صرف تماشے دیکھتے تھے، اور سیاسی جماعتوں نے مل کر مجیب الرحمان کو سزا دلوانے کے بجائے اتنی بڑی سازش پکڑی گئی ہے اس کا ساتھ دیا، اور ایوب خان کو مجبور کیا کہ تم حکومت چھوڑ دو۔ 1970 میں الیکشنز ہوتے ہیں، اور پھر وہی غدار تمام کے تمام ان الیکشنز میں حصہ لیتے ہیں ایسٹ پاکستان میں، اور چونکہ اس وقت تک یہ اتنے منظم اور مضبوط ہو چکے تھے، انڈینز کی طرف اسلحہ روپیہ پیسہ ان کو مل چکا تھا، کسی کی ایسٹ پاکستان میں جرأت نہیں تھی کہ ان کے خلاف ووٹ دے۔ اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے صاف ستھرے اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے غلیظ، ناپاک اور کرپٹ الیکشن 1970 کے الیکشن تھے، خاص طور پہ ایسٹرن ونگ میں، کہ جہاں پہ اربوں روپیہ خرچ کیا مکتی بانی کو بلڈ کرنے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے، جو ایک غنڈہ فورس تھی، دہشت گرد فورس تھی، اور انڈین نے عوامی لیگ کو جتوانے کے لیے، شیخ مجیب کو جتوانے کے لیے جس طرح پیسہ روپیہ خرچ کیا۔ اور یہ ساری باتیں جو ہم آپ سے کر رہے ہیں آن ریکارڈ اب اویلیبل ہیں ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس میں، اور امریکن بڑے بڑے تھنک ٹینکس کی آپ اگر ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کریں تو آپ کو انفارمیشن مل جائے گی کہ را نے کتنا روپیہ پیسہ خرچ کیا اس الیکشن میں مجیب الرحمان کو جتوانے کے لیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مشرقی پاکستان میں ایوب خان جیت گئے۔ مشرقی پاکستان میں ایوب خان تو خیر اس وقت تک حکومت چھوڑ چکے تھے، یحییٰ خان کی حکومت تھی، مجیب الرحمان جیتا، عوامی لیگ۔ اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی انہوں نے سویپ کیا، میجورٹی ان کی بن گئی۔ اس سے پہلے جو 1966 میں ہی مجیب الرحمان نے اپنے 6 پوائنٹس دیے تھے، اور وہ 6 پوائنٹس بھی یہی تھے کہ پاکستان پریکٹیکلی توڑ کے الگ کر لیا جائے، مشرقی پاکستان ایک الگ ملک کی حیثیت سے سامنے آ جائے۔ وہ پوائنٹس ایسے تھے جس کو پروونشل اٹانومی کے نام پر بالکل آزادی کی طرف لے جانے کا ایک راستہ تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں پاکستان کے بہت سارے صوبوں میں ایسے گروہ موجود ہیں جو پروونشل اٹانومی کے نام پر وہی باتیں کر رہے ہیں جو شیخ مجیب الرحمان نے اپنے 6 پوائنٹس میں کیے تھے۔ ہم یہ ساری باتیں آپ سے اس لیے کر رہے ہیں کہ انڈیا ایک دفعہ پھر اسی کھیل کو پاکستان میں دہرانا چاہتا ہے، اب کی دفعہ منہ توڑ جواب کھائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اور چونکہ تاریخ بھی اب ہمارے سامنے ہے، اور ہم بھی وہ منظم اور مضبوط اور پاکستان سے پیار کرنے والے پیٹریوٹ سب موجود ہیں کہ اب انشاءاللہ ایسٹ پاکستان کا کھیل وہ نہیں ریپیٹ کر سکیں گے، لیکن گیم ان کا یہی تھا۔ تو 1970 کے الیکشنز کے بعد جب یہاں پر شیخ مجیب جیتا ایک ونگ میں، پیپلز پارٹی دوسرے ونگ میں جیتی، تو شدید آپس میں ان کا تصادم ہو گیا۔ دیکھیے اب حالات اتنے آگے جا چکے تھے، غدار پکڑے جا چکے تھے، پھر بھی ان کو الیکشن میں کھڑا ہونے کی اجازت دی گئی، دشمنوں نے بھاری فنڈنگ کی۔ اب سیاسی طور پر وہ غدار اس قابل ہو گئے تھے کہ وہ یہ ڈیمانڈ کریں کہ ہم کو مغربی پاکستان کا بھی وزیر اعظم بنایا جائے۔ یعنی آج یہ کہنا کہ مجیب الرحمان کو اگر ہم حکومت دے دیتے تو یہ بذات خود ایک بہت بڑی جہالت کی بات ہے۔ یعنی ایسی بات ہے کہ آپ اندرا گاندھی کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیتے۔ مجیب الرحمان بہت آگے جا چکا تھا، وہ اتنا بڑا کھل کے غدار سامنے آ چکا تھا کہ اب اس کو اگر حکومت دی جاتی تو پاکستان نے ویسے ہی ٹوٹ جانا تھا۔ پاکستان تو اب ٹوٹ نہیں جا رہا تھا، اب کوئی سیاسی حل ہی نکالنا تھا اس کا۔ دوسری طرف جو یہاں ذوالفقار علی بھٹو تھے، انہوں نے بھی کچھ ایسے جملے اور کلمات کہے کہ جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان والوں کو بھڑک گئے، آگ لگ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ادھر تم ادھر ہم کا بہت مشہور نعرہ انہوں نے لگایا کہ تم وہاں حکومت کرو، یہاں ہم حکومت کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں 2 حکومتیں تو نہیں چل سکتی، حکومت تو ایک ہی ہوگی۔ دوسری طرف انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر ڈھاکہ میں اجلاس بلایا گیا، کیونکہ میجورٹی ڈھاکہ والوں کی تھی، اگر وہاں اجلاس بلایا گیا تو جو بھی مغربی پاکستان سے پارلیمنٹرین جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ تو اس قسم کے الفاظ جب استعمال کیے گئے تو مجیب الرحمان کو موقع مل گیا کہ 7 مارچ 1971 اس نے ڈھاکہ میں بہت بڑی تقریر کی جس میں اس نے آزادی کا اعلان کر دیا، پاکستان سے اپنے آپ کو الگ کر دیا، اور جو لاکھوں کی تعداد میں مکتی باہنی کے غنڈے اور گریلے انہوں نے پاکستان کی صفوں میں پہلے ہی تیار کیے ہوئے تھے، ایسٹ پاکستان میں خوفناک بغاوت شروع ہو گئی۔ اور اس بغاوت کے نتیجے میں 7 مارچ سے لے کر 25 مارچ تک آپ یقین کریں گے کہ کم از کم 8 لاکھ ویسٹ پاکستانیوں کو مشرقی پاکستان میں ذبح کیا گیا۔ اتنا بڑا سلاٹر ہوا ہے کہ ناقابل یقین، ناقابل بیان۔ یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے۔ پاکستان کے ایک بہت مشہور ڈپلومیٹ، ایک مورخ، تاریخ دان، ایک قطب الدین عزیز ہے۔ قطب الدین عزیز صاحب نے ایک حیرت انگیز، ایک انتہائی ایک ویل ریسرچ ڈاکومنٹ لکھا ہے جس کا نام ہے بلڈ اینڈ ٹیئرز۔ اور یہ مشرقی پاکستان میں جو کچھ مکتی بانی نے کیا، جس طرح عورتوں بچیوں کی بے حرمتی کی گئی، جس طرح میس سلاٹر کیا گیا، پورے مشرقی پاکستان میں اس وقت صرف 8,000 سے 10,000 پاکستانی فوج موجود تھی، میکسیمم 10,000 کے قریب، جو چند ایک جہاز تھے، چند ایک چھوٹی چھوٹی بوٹس تھی، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ملٹری سپورٹ نہیں تھی۔ جب پورے مشرقی پاکستان میں خونریز بغاوت بھڑک اٹھی، ایک آگ لگا دی گئی، اور ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں، ہر شہر میں ان تمام بنگالیوں کو جو پاکستان سے پیار کرتے تھے اور ان تمام ویسٹ پاکستان کے لوگوں کو کہ جو نان بنگالیز تھے، اس بری طرح ذبح کیا جانے لگا۔
اور یہ تاریخ اتنی دردناک ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے. یہ کتاب اب مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب کو دوبارہ چھپوا سکیں. بلڈ اینڈ ٹیئرز، قطب الدین عزیز. ہر پاکستانی کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے. قطب الدین عزیز کی بلڈ اینڈ ٹیئرز. یہ کتاب اس قدر تکلیف دہ ہے جس میں آپ کو حقیقت پتہ لگ جاتی ہے کہ مکتی بانی اور انڈین را کا ناپاک چہرہ اصل میں تھا کیا. 25 مارچ کو پاکستان آرمی کے یہ 10,000 ٹروپس جو موجود تھے وہ پورے ایسٹ پاکستان میں پھیل جاتے ہیں اور مکتی بانی کے خلاف ایک جنگی کارروائی شروع کی جاتی ہے اور بہت جلدی اللہ کے فضل سے ان گریلوں پر، ان بدبختوں پر قابو بھی پا لیا جاتا ہے. پاکستان یعنی یہ مارچ سے لے کے تقریباً نومبر تک یہ کئی مہینے پاکستان آرمی نے ایسٹ پاکستان میں پوری بغاوت کو دبا لیا. بغاوت قابو میں آ گئی اور پھر بعد میں مزید کچھ فوجیں بھیجی گئی مغربی پاکستان سے. اس زمانے میں انڈیا نے ایک ڈرامہ کیا. ڈرامہ یہ کیا کہ ایک جہاز اغوا ہوا کشمیریوں کی طرف سے، جو گنگا جس جہاز کا نام تھا وہ لا کے لاہور میں کھڑا کر لیا گیا اور انڈینز نے یہ کہا کہ یہ جہاز چونکہ پاکستانیوں نے اغوا کروایا ہے لہٰذا انڈیا نے مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان تک اوور فلائٹس بند کر دی. یعنی ہمارے جہاز اب انڈیا کے اوپر سے ہو کر مشرقی پاکستان نہیں جا سکتے تھے اور اب پاکستانی جہازوں کو سیلون سری لنکا کے رستے، بہت لمبے رستے ہو کے مشرقی پاکستان جانا پڑتا تھا. تو اب صورتحال یہ بن گئی کہ اس وقت ریسورسز اور حالات اور وسائل اتنے کم تھے کہ مشکل سے 20, 25, 30 ہزار اور پاکستانی فوجی بھیجے جا سکے جو صرف اپنے ساتھ رائفلیں اور ہلکے ہتھیار لے جا سکے. یعنی فائنل فل سٹرینتھ ہماری جو تقریباً 3 ڈویژن فوج، جو 3 ڈویژن انڈر سائز تھے جن کی ایک ڈویژن کی سٹرینتھ تقریباً 12,000 کے قریب ہوتی ہے انفینٹری ڈویژن کی. تو ہمارے پاس کل فوجی ملا کر مشرقی پاکستان میں کوئی 30, 35, 40 ہزار کے قریب میکسیمم سٹرینتھ موجود تھی جن کے پاس آنے بعد میں جو جنگ شروع ہوئی اس کے بعد تو ایک ہی دفعہ وہ جہاز اڑ سکے، پھر رن وے تباہ کر دی گئے تو جہاز لینڈ بھی نہیں کیے. ہمارے پاس نیوی کوئی نہیں تھی، آرٹلری اور آرمر سپورٹ بھی پریکٹیکلی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی ہمارے پاس. اس کے مقابلے میں تقریباً 4-4.5 لاکھ انڈین اور مکتی باہنی فوجیں ملا کر پاکستان کے 40,000 فوجیوں کے مقابلے پر مسلسل جنگ پر آمادہ بھی تھی. اور باقاعدہ جنگ جو انڈینز نے نومبر کے بعد سردوں سے ان کی فوجیں داخل ہوئی تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب 12 سے 14 ڈویژن انڈینز کے اندر داخل ہوئے جن کے پاس پورا ایئر سپورٹ، آرٹلری، آرمر اور ہر قسم کی نیول سپورٹ ان کے پاس موجود تھی. تو آپ صرف یہ سوچئے کہ نومبر تک پاکستانی فوج کے وہ دستے جو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں سیکیورٹی ڈیوٹیز کر رہے تھے پورے مشرقی پاکستان میں، جب اچانک چاروں طرف سے ان کے اوپر انڈین آرمی حملہ کرتی ہے تو یہ دستے کس طرح مزاحمت کرتے ہیں. یعنی جرأت کی، شجاعت کی، دلیری کی، وطن پر جان نثاری کی ایسی مثالیں انسانیت کی تاریخ میں آپ کو کم ملیں گی کہ جو پاکستانی دستوں نے جس طرح مزاحمت کی، جس طرح ریزسٹ کیا انڈین اس آرمی کا کہ جو کم از کم 1.5-2 لاکھ 2.5 لاکھ مکتی بانی کے گریلے. اور مشرقی پاکستان کی جغرافی اگر آپ دیکھیں تو وہاں سڑکیں بھی جنگلوں میں سے گزر کے جاتی ہیں. باقی جو دریائی راستے ہیں ان کو راستوں کو بند کرنا بہت آسان ہے اور ڈھاکہ کے چاروں طرف دریائی دریا ہے اور پورا ایسٹ پاکستان دریائی نالوں اور جوہڑوں اور ریورز کے ساتھ بھرا ہوا ہے. ایسی حالات میں چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں فوج کو صرف کشتیوں کے ذریعے سفر کر سکتی تھی یا اگر سڑک کے راستے بھی جاتی تو وہ ایمبوش ہو جاتے تھے گریلوں سے. ایک ناممکن صورتحال تھی کہ فوج جس کے پاس، جب بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں تو کیپٹنز نے، میجرز نے، وہ چھوٹے چھوٹے آفیسرز چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کے ساتھ پورے ایسٹ پاکستان میں پھیلے ہوئے تھے. ہم واقعات سنائیں گے ابھی آپ کو. اور اس کے باوجود یہ فوج جنگ کرتی رہی اور بالآخر انڈینز نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ بہت بڑی تعداد میں فوج ہیلی کاپٹرز کے ذریعے لا کر ڈھاکہ شہر پہ انہوں نے لینڈ کی اور ڈھاکہ انہوں نے فال کر لیا، کیپچر کر لیا. اور ڈھاکہ کیپچر ہونے کے بعد پھر وہ انٹرنیشنلی بھی پھر فیصلہ کیا گیا مغربی پاکستان کی طرف سے بھی کہ اب تو کوئی آپشن نہیں ہے، ہتھیار ڈال دیے جائیں. اور پھر فوجیں جو تھی مجبوراً ان کو ڈسپلن کے تحت اپنے سرنڈر کرنا پڑا. لیکن اس جنگ کے جو اصل واقعات آئیں اب ہم آپ کو تھوڑے ریفرنسز دکھاتے ہیں، سورسز دکھاتے ہیں کہ وہاں ہوا کیا. اب آپ کے سامنے بالکل ایک بات واضح ہے، ڈپلومیسی کے لیول پر بھی ہم نے بہت بری مار کھائی. جب ایسٹ پاکستان فال نہیں ہوا، ڈھاکہ فال نہیں ہوا تھا، اس سے 2-4 روز پہلے، 5 روز پہلے بھی، اور بلکہ کچھ اندر سے پہلے یو این کی سیکیورٹی کاؤنسل میں پولینڈ نے اور روس نے قرارداد پیش کی کہ جس کے تحت ایسٹ پاکستان کو آزاد کر کے بنگلہ دیش بنا دیا جائے اور پاکستانی فوجیں وہاں سے باعزت نکال لی جائیں. لیکن جو اس وقت پاکستان کے فورن منسٹر 1971 میں یو این میں گئے پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے، انہوں نے غصے میں آ کے اس قرارداد کو پھاڑ کر پھینک دیا. اور یہ عجیب اتفاق ہے، 65 کی جنگ میں بھی وہی ہمارے فورن منسٹر تھے اور 71 کی جنگ میں بھی وہی فورن منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو.